پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان۔ اس وقت پاکستان میں ایک خبر بہت زیادہ گردش میں ہے اور اس نے خوشی سے، مسرت سے، انبساط سے پاکستانیوں کے خون کو بھی گردش دے رکھی ہے۔ ارشد ندیم میاں چنو پاکستانی شہر کے وہ نوجوان، وہ ینگ 25 سالہ نوجوان جو گولڈ میڈل جیت کے لائے ہیں پاکستان کے لیے کامن ویلتھ گیم سے۔ یہ بڑی عجیب سٹوری ہے، یہ بڑی شاندار سٹوری ہے، یہ ایک عزم کی سٹوری ہے، یہ سٹرگل کی سٹوری ہے، یہ جد و جہد کی سٹوری ہے۔ یہ سٹوری ہمیں بتاتی ہے کہ جب ایک فرد کوئی تہیہ کر لیتا ہے، کوئی عزم باندھ لیتا ہے تو کس طرح وہ پھر تسخیر کرتا چلا جاتا ہے۔ ایک لمبی تاریخ ہے اس فیلڈ میں جس میں ہمارے ایتھلیٹ ارشد ندیم تمغہ جیت کے لائے ہیں، گولڈ میڈل جیت کے لائے ہیں۔ اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو بڑا طویل فاصلہ آپ کو نظر آئے گا جس میں کوئی گولڈ میڈل نظر نہیں آتا اس فیلڈ میں۔ تو یہ پچھلے سال بھی اگست کے مہینے میں یہ گئے اور انہوں نے وہ نیزہ پھینکا، زور بازو کا اظہار کیا، لیکن اس وقت تمغہ تو ملا، گولڈ میڈل نہیں مل سکا۔ یہ پھر اس دفعہ دوبارہ سے گئے اور حیرت کی بات ہے کہ یہ بہت کم لوگوں کو شاید معلوم ہو کہ جس وقت ارشد ندیم برمنگھم میں موجود تھے اور نیزہ پھینکنا چاہتے تھے وہ بالکل فٹ نہیں تھے۔ 2 جگہ سے وہ انجری انہیں تھی، زخمی بھی تھے اور درد بھی تھی، گھٹنا بھی ان کا درد کر رہا تھا، کوہنی بھی ان کی درد کر رہی تھی، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ 3-4 تک تو شاید میں اپنے زور بازو کا نیزہ پھینکنے میں اظہار کر سکوں اس کے بعد۔ لیکن بہرحال جب انہوں نے پھینکا اور ان کے بعد ان کے حریف نے پھینکا اور وہ 80 سے کچھ زیادہ چلا گیا، تو باوجود اس کے کہ 2 جگہ یعنی دوڑنے میں بھی درد ہوتی ہے، پھینکنے میں بھی درد ہوتی ہے، اس کے باوجود کہتے ہیں کہ میرے اندر پھر ایک عزم جاگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کے اندر جو عزم جاگا وہ ایک پاکستانی کا عزم جاگا، وہ ایک ایمان کا عزم جاگا، وہ ایک مسلمان کی حمیت جاگی، اور ایسی کیفیت میں بھی پھر انہوں نے جب نیزہ پھینکا ہے تو نہ صرف یہ کہ گولڈ میڈل اپنے نام کر لیا بلکہ اس فیلڈ میں تاریخ رقم کر دی۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ یہ دولت مشترکہ یا کامن ویلتھ گیمز میں کوئی 90 میٹر سے آگے تک نیزہ پھینک سکے۔ ناظرین اندازہ کیجئے کہ یہ نیزہ 800 گرام کا ہوتا ہے، یعنی 1 کلو بھی اس کا وزن نہیں ہوتا، اور 2.5 میٹر ہوتا ہے، تو اس کو اتنے فاصلے تک پھینکنا یہ نہ صرف تکنیک کی بات ہے بلکہ ہمت کی بات ہے اور بڑی ایک پریکٹس کی بات ہے۔ جہاں تک ارشد ندیم کی بات ہے، پھر ہمارے نو بٹ بھی گولڈ میڈل لے کے آئے، اور میڈل بھی آئے، اور بہت خوشی کی بات ہے، انہوں نے بھی اپنی فیلڈ میں بہت نام کمایا۔ یہ کہانی جو ہے ارشد ندیم کی، اس کو اگر آپ نے دیکھنا ہو تو یہ 2019 سے ہماری میڈیا میں شاہ سرخیوں میں ان کا نام آیا، لیکن یہ کب سے پریکٹس کر رہے ہیں۔ ان کے کوچ بتاتے ہیں کہ میاں چنو کے ایک گاؤں میں یہ رہتے ہیں، پرائمری کلاس کی بات ہے، 5ویں 6ٹھی کی بات ہے۔ کرکٹ سے ان کو بڑی دلچسپی تھی، کرکٹ کے بڑے اچھے کھلاڑی بھی تھے اور کافی آگے آ بھی رہے تھے ڈویژنل سطح پر، لیکن کہتے ہیں میرے بھائی نے مجھے کہا کہ کرکٹ کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں 11 کھلاڑی ہوتے ہیں، اور 11 جب پرفارمنس دکھائیں گے، اچھی کارکردگی دکھائیں گے تب ٹیم جیتتی ہے۔ اس میں ایک شخص میٹر تو کرتا ہے لیکن اتنا نہیں میٹر کرتا کہ وہ اکیلا ہی جیت جائے۔ تو میرے کوچ نے بھی، میرے بھائی نے بھی مجھے اس فیلڈ میں قسمت آزمائی کے لیے کہا، تو میں کرکٹ کو چھوڑ کے پھر نیزہ بازی میں آ گیا اور پریکٹس کرتا رہا۔ پھر ان کو واپڈا والوں نے لے لیا اور ان کے کوچ نے بڑا ساتھ دیا کرونا کے دنوں میں بھی، قذافی اسٹیڈیم میں صرف ان کے لیے کوچ جاتے تھے۔ لیکن بہت حیرت کی بات ہے، بہت حیرت کی بات ہے کہ جس وقت ارشد ندیم موجود تھے برمنگھم میں اپنی زندگی کا اور پاکستان کے لیے بہت بڑا میڈل جیتنے کے لیے، اس وقت یہ واحد کھلاڑی تھے جن کا کوچ ان کے ساتھ نہیں تھا۔ یہ اب مینجمنٹ جانتی ہے یا جاننے والے جانتے ہیں کیا بنا۔ ان کو بھیج دیا گیا کہ آپ 2 ماہ کسی بیرون ملک جا کے پریکٹس کر لیں۔ اس فیلڈ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ 2 ماہ ایسے بڑے مقابلے کے لیے کوئی پریکٹس نہیں ہوتی، لیکن 2 ماہ کی پریکٹس ملک سے باہر جا کے، اور وہاں جب بیٹھے تھے ہر کھلاڑی کے پیچھے ان کا کوچ بیٹھا تھا، اور وہ اس کو گائیڈ بھی کر رہا تھا، بتا بھی رہا تھا۔ صرف ایک کھلاڑی ایسا تھا پاکستانی، ارشد ندیم، جن کا کوچ کچھ وجوہات ہوں گی، بہرحال وہ کوچ ان کے ساتھ نہیں گیا۔ تو میں میڈیا میں جب دیکھ رہا تھا
تو خبریں بھی کچھ اس انداز میں لگائی گئی تھی کہ وہ شخص جس کا کوئی کوچ نہیں موجود تھا، اور وہ شخص جس کا بازو بھی زخمی تھا، اور وہ شخص جس کے گھٹنے میں بھی انجری تھی، وہ شخص کھڑا رہا اور پھر وہ اپنا انعام جیت کے لایا، گولڈ میڈل جیت کے لایا۔ یہ سٹرگل ہمیں بتاتی ہے کہ افراد جب تہیہ کر لیتے ہیں، جب عزم کر لیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے۔ ایک بہت مشہور ناول لکھا گیا، اس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی رائٹر کی طرف سے کہ جب کوئی شخص ایک تہیہ، ایک عزم کر کے یکسو ہو جاتا ہے تو پھر کائنات کی قوتیں بھی اس کی مدد کرنے لگ جاتی ہیں۔ وہ جیسے کہتے ہیں کہ ہمتیں مرداں مدد خدا، تو بہرحال پوری قوم خوش ہے۔ اندازہ کیجئے کہ ہم پاکستانی وہ لوگ ہیں کرکٹ جن کے لیے ایک قومی کھیل کا درجہ اختیار کر چکی ہے، اگرچہ قومی کھیل ہمارا ہاکی ہے، لیکن ایسے میں ایک ایسا شخص اٹھتا ہے، بہت سوں کو شاید صرف ارشد ندیم کی وجہ سے پتہ چلا کہ دولت مشترکہ یا کامن ویلتھ میں بھی کوئی گیمز ہوتی ہیں، یا نیزہ پھینکنا بھی کوئی گیم ہوتی ہے، لیکن آج ہر فرد، ہر گھر، ہر اکاؤنٹ، ہر پوسٹ جب یہ گولڈ میڈل جیتا تو اس کو سراہ رہی تھی، خراج تحسین پیش کر رہی تھی۔ ہمارے کرکٹ کے کپتان بھی ان کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے۔ دیکھیے یہ ہے وہ کہ جب آپ کسی فیلڈ میں آگے بڑھتے ہیں، ہمت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، تو اب ایسا نام پیدا کر لیتے ہیں کہ پھر سب کو آپ کی طرف متوجہ ہونا پڑتا ہے۔ بہرحال یہ ایک پاکستان کے لیے بہت شاندار جیت ہے، بہت شاندار وکٹری ہے، اور خاص طور پر اگست کے مہینے میں جب ہم نے پاکستان لیا تو اس طرح کی جو جیت ہے، جو میڈلز ہیں، جو عزم ہیں، جو دنیا کو تسخیر کرنا ہے، خواہ کھیل کے میدان میں بھی ہو، وہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ ہم نے کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا، ہم کسی غلط ٹریک پر نہیں ہیں، ہم دنیا سے پیچھے نہیں ہیں۔ بس اگر کمی ہے تو وہ ہماری، جیسے میں نے عرض کیا کہ منزل کی طرف جو ہمارا سفر ہے، جو عزم ہے، جو رفتار ہے، جو کردار ہے، اس میں مزید پختگی لانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ غور کریں تو اس قوم کا ہر فرد محمد ارشد اور نو بھٹ بن سکتا ہے، اور اپنے اندر ہے، بس اس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے، دریافت کرنے کی ضرورت ہے، اور یکسو ہو کے منزل کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو مزید عزت و شرف عطا فرمائے، ہر فیلڈ میں اس کے نوجوانوں کی اللہ مدد فرمائے، اس کے ڈاکٹرز کی مدد فرمائے، اس کے جتنے بھی اپنے اپنے محاذ پر ڈٹے ہوئے سپاہی ہیں، ہر شخص اپنے مورچے پر ڈٹا ہے، کوئی آئی ٹی کے لیے کام کر رہا ہے، کوئی کسان فصلوں میں کام کر رہا ہے، کوئی دفاتر میں لوگ بیٹھے ہیں، کچھ میڈیا میں اسلامیت اور پاکستانیت کے لیے، کچھ کھیلوں کے میدانوں میں، تو ہر جگہ ہر موقع پر اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرمائے۔ ہمیں اپنے عزم کے اعادے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم نے جس مقصد کے لیے، جس عزم کے لیے، جس مشن کے لیے، جس منہج کے لیے یہ پاکستان لیا تھا، پوری قوت اور یکسوئی کے ساتھ، اپنی اخلاص محنت کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ، اور اپنے ایمان کی شاندار کیفیت کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ انشاءاللہ پاکستان اور پاکستانی ناقابل تسخیر ہیں، ناقابل تسخیر رہیں گے، آگے بڑھتے رہیں گے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آئیے احمد ندیم قاسمی کی اس دعا کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو، یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو، گھنی گھٹائیں یہاں ایسی بارشیں برسائیں کہ پتھروں کو بھی رویدگی محال نہ ہو، خدا کرے نہ کبھی خم سرے وقار وطن اور اس کے حسن کو تشویش ماہو سال نہ ہو، ہر ایک خود ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو، کوئی خستہ حال نہ ہو، اور خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔